ایک بہت گھنے اور ہرے بھرے جنگل میں ببلو نامی ایک پیارا سا موٹو بھالو رہتا تھا۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ببلو کو بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی اور اس کے پاس کوئی گرم کپڑا نہیں تھا۔ ببلو ٹہلتا ہوا اماں بانو بکری کے گھر کے پاس سے گزرا۔ وہاں باہر ایک جھاڑی پر اماں بانو کا بڑا سا اونی اور رنگین دوپٹہ دھوپ میں سوکھنے کے لیے پڑا ہوا تھا۔ دوپٹہ دیکھ کر ببلو کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ببلو نے سوچا، اگر میں یہ دوپٹہ اوڑھ لوں تو میری ٹھنڈ غائب ہو جائے گی۔ اماں بانو گھر کے اندر ہے، میں اسے تھوڑی دیر کے لیے لے لیتا ہوں اور پھر واپس رکھ دوں گا۔ اس نے کسی سے پوچھے بغیر دوپٹہ اٹھا لیا۔ ببلو نے وہ بڑا سا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ لیا۔ دوپٹہ واقعی بہت گرم اور نرم تھا۔ ببلو کو بہت سکون ملا اور وہ خوشی خوشی جنگل کی طرف چلنے لگا، مگر دوپٹہ ببلو کے قد سے بہت زیادہ لمبا تھا۔ جیسے ہی ببلو نے تیز چلنے کی کوشش کی، اس کا پیر دوپٹے کے لٹکتے ہوئے ایک کونے میں پھنس گیا۔ وہ سنبھل نہ سکا اور اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ ببلو چلایا۔ ببلو دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی وہ اٹھنے کی کوشش کرتا، دوپٹہ اس کے پاؤں اور ہاتھوں میں مزید الجھ جاتا۔ وہ جتنا زور لگاتا، دوپٹہ اسے اتنا ہی جکڑ لیتا۔ تھوڑی ہی دیر میں ببلو دوپٹے میں الجھ کر ایک گیند کی طرح بن گیا اور ڈھلوان سے نیچے کی طرف لڑکنے لگا۔ بچاؤ، بچاؤ! وہ چیخ رہا تھا، مگر دوپٹے نے اسے پوری طرح قید کر لیا تھا۔ اتنے میں اماں بانو باہر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا دوپٹہ غائب ہے اور دور ایک رنگین گیند لڑک رہی ہے۔ وہ بھاگ کر وہاں پہنچے اور دیکھا کہ ان کے دوپٹے میں ببلو میاں پھنسے ہوئے رو رہے ہیں۔ اماں بانو نے اپنی سینگوں اور پیروں کی مدد سے ببلو کو دوپٹے سے باہر نکالا۔ ببلو بہت شرمندہ تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ ببلو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اماں، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے پوچھے بغیر آپ کی چیز لی، جس کا مجھے یہ انجام ملا۔ اماں بانو نے اسے معاف کر دیا اور سمجھایا کہ بیٹا، کسی کی چیز ہمیشہ اجازت لے کر لینی چاہیے۔